السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وسندنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویورز، یہ اسٹوری ہے ایک بیوٹی پارلر کی۔ بیوٹی پارلر میں جو کام کرتی ہیں، پارلر کا کام کرتی، بعض دفعہ ان کو بیچاریوں کو یعنی جگہ جگہ جانا پڑتا ہے، بہت دور ایک شہر سے ایک شہر۔ اگر بہت اچھی ہے تو وہ اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر بلاتے ہیں کہ نہیں دلہن بناؤ گی تم ہی بناؤ گی، ایسے ہم پیسے زیادہ مل جاتے، تو اسی لالچ میں بندہ چلا جاتا ہے ادھر ادھر۔ اب یہ بات ہے کہ اب ان کے پاس ایک ڈرائیور تھا جو ہمیشہ ان کو لے کے جاتا تھا، اس کا کزن ہی تھا۔ تو کچھ عورتیں تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ دلہن کے اور دلہن کے رشتہ داروں کو سب کو ہم نے وہ بنانا ہے اور ایسا، اور میک اپ وغیرہ یہ کرنا ہے، بال وغیرہ اور بنانے۔ تو زیادہ تقریباً 3-4 لڑکیاں تھیں اور چلی گئیں۔ تو وہ مدینہ سے کافی، مدینہ منورہ سے پہلے کوئی شہر آتا ہے ادھر، وہ اب پہاڑ کے اوپر وہ گھر تھا، تو انہوں نے لوکیشن بتائی تو وہ پہاڑ کے اوپر۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو گھر پہ اتار کے، تو اس نے کہا کہ کچھ چیزیں کم ہو گئی ہیں تو بازار میں نیچے سے جا کے ہمیں کچھ سامان لیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ ادھر سے بازار کتنا دور ہے، اس نے کہا اس وقت تو ساری دکانیں وغیرہ بند ہیں، تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، نماز کے بعد پھر وہ شام کو کھل جائیں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ پہاڑ کے اوپر چڑھا اور اس گھر پہاڑ پہ تھا، تو ان اور لڑکیوں کو اتارا اور لڑکیاں چلی گئیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کہا گیا کہ کچھ سامان کم ہے تم لے آنا۔ وہ نیچے جاتا ڈھونڈتا ایک نہ ایک تو شاپ کھلی ہوئی تھی، وہاں اس کو وہ جو سامان لینا تھا، چیزیں کم ہو گئی تھی، وہ جو اس نے لینا تھا تو اس کو مل گئی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ لینے جا رہا تھا تو اب وہ لے کر سامان آ گیا گاڑی میں، اب وہ سامان کو اوپر لے جانا چاہ رہا، اور نماز کا وقت بھی ہو گیا تھا مغرب کا۔ اب وہ مغرب کے قریب کا وقت تھا، تو ابھی اذان نماز نہیں ہوئی تھی، تو ابھی وہ اوپر جا ہی رہا تھا پہاڑ پہ، تو دیکھتا ہے کہ گاڑی اتنی ہیوی، ابھی گاڑی اس کو 1-2 مہینے اس نے نیو بالکل خریدی ہے اس نے، اور بالکل ان ٹچ تھی، لیکن اس نے کہا یہ کیا دھواں چھوڑنے لگی گاڑی۔ اور جب وہ مڑ کے دیکھتا پیچھے دیکھتا کہ اتنی بڑا کوئی آدمی کی شکل کا بیٹھا ہوا، نہ اس کی صورت ہے نہ کچھ ہے، صرف ایک بنا ہوا ایسے کالے رنگ کا کوئی بھاری بھرکم، جیسے کہ بہت بڑا کوئی جن ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ اب کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ اس نے کہا میں اب کیا کروں یا اللہ، قرآن لگا دیو، قرآن پڑھتا ہے، پڑھتا وہ چیز سے زور سا گاڑی سے جیسے کہ کوئی نکل کے چلا گیا۔ اب اللہ کا نام لیا اس نے، اور جلدی سے اس نے مسجد کے پاس گاڑی کھڑی کر دی۔ ابھی وہ گھر میں وہ سامان دینے نہیں گیا ان کو، جو پارلر والی سسٹر تھیں ان کی۔ تو کیا ہوا، نماز پڑھی اور اندر مسجد کے اس نے گاڑی کھڑی کر دی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو نماز اس نے پڑھی، نماز پڑھ کے تو وہ جلدی سے سامان جا کے دے کے آیا ان کو، دعا کی کہ اللہ خیر کرے، ہم اتنے دور سفر کر کے آئے تو اللہ میری گاڑی کو کچھ نہ ہو، یہی یہ گاڑی ایک ہے جسے ہمیں واپس جانا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جا کے سامان دے کے آتا، تو وہ اس کی دل، پھر اب انہوں نے پارلر کا ختم کر لیا، سب کچھ سارا کچھ ہو گیا، تو وہ گاڑی میں بیٹھی اور لڑکیاں چل دی۔ اب وہ اپنے کزن سے پوچھتی ہیں تو اس کا موڈ بالکل ایسے ہوا ہے، تو عجیب سا اس کو یہ نا ایک ٹینشن سی اور ایک خوف سا ہوا، جو اس نے یہ منظر دیکھا اس کے ساتھ جو ہوا اس کی کار میں۔ تو وہ جو اس نے منظر دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہے اور یہ کیا، یعنی کیا ماجرا ہوا میرے ساتھ، تو پھر وہ اس سے پوچھنے لگی، راستہ آیا تو اترے، تو کھانا وانا لیا راستے سے، تو اتر کے وہاں جگہ بنی تھی، انہوں نے قالین وغیرہ چھوٹی سی بچھا کے تو وہ بیٹھ کے کھانے لگ گئے۔
کھانے لگ گئے اور اس سے پوچھنے لگی بتاؤ کیا بات ہے، تو ان کا کزن تھا، اس نے کہا بتا دو ہم کیا وجہ، ابھی تم تو ہنسی خوشی ہم آ رہے تھے باتیں کر رہے تھے، یہ اچانک تمہارے موڈ کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کچھ خاص نہیں، اس نے کہا بتاؤ ہمیں، ہم کسی سے نہیں کہیں گے، تمہیں بتا دو کیا بات ہے۔ اس نے کہا ایسا 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 میرے ساتھ ہوا۔ اس نے کہا کہ تم اتنی بات سے ڈر گئے، ہمارے ساتھ ایک واقعہ میں تمہیں بتا رہی ہوں، اپنے تک ہی رکھنا وہ چیز اور ذکر بھی نہیں کرنا۔ اس نے کہا تھا ہمیں ایک کال آئی تھی، ہمارے محلے کے دوسرے سائڈ پہ یعنی ایک گھر تھا، وہاں میں ایک کال آئی کہ ہمارے گھر میں یہاں شادی وغیرہ ہے، تو ایسا ہے کہ آپ لوگ آؤ، دھولنے ہیں، 3 دھولنوں کو تیار کرنا ہے۔ تو گھر کی لوکیشن بتائی، ہاں وہ گھر آ گیا۔ اب گھر کا دروازہ کھلا ہے، دیکھیں لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور شادی کا بیٹھے ہوئے۔ اب یہ لڑکی جب یہ عورتیں ابھی کہتی ہم جب اترے اور ہم گھر میں گئے، ہم نے کہا دھولنے کا ہے، انہوں نے کہا یہ 3 دھولنے ہیں۔ اس جو بڑی سی عورت تھی ایسے لمبی چوڑی، منہ ڈھکے ہوئے تھے انہوں نے، لیکن جو دھولنے تھے انہوں نے منہ نہیں ڈھکے، تو بہت خوبصورت لڑکیاں تھیں 3۔ اس نے کہا اتنی خوبصورت یہ لڑکیاں ہیں، ان کو تو میک اپ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا جو میں تمہیں کہہ رہی کرو، اس کے بال ایسے بنانے، اس کے بال ایسے اور جو تمہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ہمیں 500 ریال دے دو، ہم کر دیں گے، اور یہ عرب ممالک کی اسٹوری، ہم کر دیں گے ان کو صحیح۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ساری ایک کمرے میں بیٹھی اور لائٹ بھی ایسی ہے کہ لائٹ زیادہ روشن نہیں ہے، تو وہ لڑکیوں کو بنا رہی۔ اس نے کہا عجیب، ہمیں ایک عجیب سا کہ فیل ہو، عورتیں بات ہی نہیں کر رہی، صرف گھوری جا رہی ہیں، دیکھی جا رہی، گھوری جا رہی ہیں، اتنی بڑی عورتیں، انہوں نے یہ پہنے میں تھے نقاب، تو گھور رہی ہے دیکھ رہی ہیں۔ تو کہتا ہے ہم نے چپ کر کے اپنا کام کر رہی تھی، ہمارے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی، وہ ہم ایسے لے کے آئے تھے ساتھ میں، کیونکہ اس چھوٹیاں تو کہتی تھی کہ آنٹی میں نے آپ کے ساتھ چلنا، تو میں لے آئی۔ تو جب اس نے کہا کہ اس عورت نے کہا کہ تم یہاں کام ختم کرو، اس بچی کو ادھر بٹھا، کوئی بھی اس کمرے کی طرف نہ جائے اور نہ وہ دروازہ کھلنا، ورنہ بہت برا ہوگا۔ تو اس نے کہا ہم یہاں کام کرنے آئے، کسی کی تلاشی تو نہیں لینے آئے نا۔ کہا ہاں، کہ غصے میں، ابھی وہ اتنی اچھے طریقے سے ملی، تھوڑی دیر کے بعد اسے غصہ آ گیا۔ وہ بچی تھی چھوٹی، ان کے ساتھ اچھا وہ لگ گئی بنانے میں دلہن وغیرہ کو، اور یہ تو یہ جو تھا کہ جو بچی چھوٹی تھی وہ یعنی انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، یعنی بچی آرام سے کھیلتی 7 سال کی بچی تھی، اس نے دروازہ کھولا، بچی نے اندر دیکھا، بچی ڈر کے دروازہ بند کر کے واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی عورت آتی دوبارہ بھاگتی کہتی ہے کس نے دروازہ کھولا، کون اندر گیا تھا؟ اس نے کہا ہم تو نہیں گئے۔ تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہو کہ ہم گئے ہیں یا کچھ ہے، کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ چپ کر کے بچی کو بس آواز نہیں نکالنی تو نے۔ تو اس نے کیا کہ اندر کون گیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ کھمبے سے تو کوئی نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی نہیں گیا تھا، جھوٹ بول رہی ہو، جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، یہاں سے نکلو۔ اس نے کہا ہم نے شکر بنا لیا تھا۔ کہتی یہ لو اپنے پیسے اور یہاں سے فوراً سے پہلے نکل جاؤ، ادھر سے رکنا نہیں ہے، فوراً نکلو۔ انہوں نے کہا یہ عجیب عورت ہے، یہ ہمیں کہہ رہی ہے فوراً نکلو، رکنا نہیں، سمجھ نہیں آ رہی یہ ماجرا ہے کیا۔ تو پھر گاڑی میں بیٹھ کے کہتی ہم آگے۔ اب تیزی میں وہ بیچاری نکلی، وہ عورت اتنی خونخوار ہوگی کہ کہنے لگی نکلو یہاں سے، اور پتہ نہیں کیا لڑنے لگی، پیسے دیے اور کہتی نکلو یہاں سے، اپنا سامان لپیٹ۔ کہتی جلد بازی میں ہم اپنا بیگ بھول گئے، میک اپ کا ادھر ہی۔ کہتی ہم آدھے راستے میں پہنچے تو ہم اپنا بیگ بھول گئے، تو ہم نے کہا فون کر کے ہم اپنا بیگ، کہتی آ کے لے جاؤ۔ اب جیسے ہی وہ گھر میں آئی ہیں واپس دوبارہ، ادھر سے ایک عورت آ رہی تھی بچے کے ساتھ، تو چھوٹا سا بچہ تھا، اس عورت کے ساتھ آ رہا تھا۔ تو کیا ہوا، اچانک اس نے دیکھا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے، یہ کہتے میں بھاگتی وہ عورت محلے کی آئی۔ اس نے کہا یہ تو آپ لوگ کدھر؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ تو ادھر شادی۔ کہتی یہ تو 30 سال سے بیبان گھر پڑا، اس میں کہاں شادی ہے یا کچھ ہے۔ جب گئی کہتی ہم گئے تھے، ہم بیگ بھول گئے،
تو کہتی ہے پڑھتے ہوئے جانا، دیکھا تو بیگ پڑا ہوتا ہے، ایک کمرہ بنجر ٹوٹا ہوا گھر، بالکل نہ کوئی روشنی، نہ کوئی نٹ، نہ کوئی لوگ، دروازہ وہی والا کھلا ہوا، اس میں اندھیرا سا ہوا. تو کہتی میں بیگ اٹھائی، میں نے دیکھا ہی نہیں پیچھے سے، میں بھاگ کے آ گئی. جب وہ بھاگ کے آئی تو اس نے کہا آئندہ سے جب تک اس عورت نے، محلے کی عورت گزر رہی تھی اپنے بچے کے ساتھ، اس نے کہا تھا میرے بچے نے آ کے بتایا کہ تم لوگ اس گھر میں، کہتی ہے یہ گھر میں پورے قبیلہ ان جناتوں کا بس رہے، تو تم یہاں کیوں گئی ہو؟ تم لوگ تمہاری شکر کرو کہ تم بچ گئی، تمہاری جان بچ گئی اور تمہیں کچھ نہیں ہوا. تو کہنے لگی کہ ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں ہے. کہتی اب جلدی کرو، اللہ کا نام لو اور یہاں سے نکل جاؤ، اس کے سامنے بھی نہ کھڑی ہو. وہ عورت یہ کہہ کے چلی گئی. پھر بچی سے پوچھا کیا ہوا تھا، تو آپ نے جب دروازہ کھولا تھا آپ نے کچھ دیکھا بیٹا؟ یا ایسے ہی پوچھ رہی تھی اس کی خالہ اس سے. کہہ رہا تھا آنٹی میں نے دیکھا تھا کالے رنگ کے کتے ہیں، مختلف قسم کے کتے ہیں، ان کی آنکھیں لال تھیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے ایسے دیکھ رہے تھے ایک ہی نظر سے، تو وہ مجھے گھور رہے تھے اور مجھے ایسے دانت نکال رہے تھے زور سے. تو میں نے دروازہ بند کر دی. میں نے کہا، تو وہ پھر ادھر سے سمجھ گئی کہ ہم جہاں گئے تھے وہ پارلر کا کام کرنے، وہ محض ایک جناتوں کی یعنی وہ تھی، شادی تھی. اور یہ یاد رکھنا کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ پارلر کا کام کرنے جا رہی ہے، کوئی کسی کے شادی میں گانا گانے جا رہی ہیں، اور کوئی کسی کی شادی میں یعنی کوئی ایسا کام کرے، تو یاد رکھنا کہ جب تک انسان کو کوئی پتہ نہ ہو اس جگہ کے بارے میں کہ کوئی واقعی انسان بستے ہیں، پہلے پوچھ لے وہ جگہ گھسنے سے پہلے گھر میں. اور وہ واقعی ایک جناتوں کی شادی تھی اور وہ پارلر والی کے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا. کافی ایسے حادثے ہوتے ہیں، بہت ساری پارلر والیوں کے ساتھ ایسے حادثے ہوئے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہمیشہ جہاں بھی جائیں تو اللہ کا ذکر بھی کریں، اور کبھی بھی ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں آپ کو پتہ ہو کہ یہ واقعی یہ جگہ ہے. اب یہاں تک کہ سٹوری ختم ہوتی ہے اور میں آپ کو خدا حافظ کہتی ہوں، اور ایک سٹوری باقی ابھی رہ گئی ہے، وہ بھی ابھی میں نے کرنی ہے، تو آپ کو بتانا ہے اس کے بارے میں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. نیکسٹ سٹوری کا انتظار کیجیے.